مرشد ناقص کس شخص کو کہتے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ناقص شیخ ہیں اور اس زمانے میں، اس دور میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔ مرشد ناقص اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نہ کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کی ہو، نہ اس کی صحبت میں تربیت حاصل کی ہو، نہ اس کی صحبت کے اندر رہ کر عبادت کی ہو، ذکر و اذکار کی ہو، مجاہدہ کیا ہو، عبادت کی ہو، زہد کیا ہو، اور نہ توکل کی راہ اختیار کی ہو، جو خود ساختہ ہی اپنے آپ میں شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے القاب لگا رکھے ہیں۔ انہوں نے رہبر شریعت، رہبر طریقت، واقف اسرار رموز حقیقت اور بڑے بڑے القاب لگا رکھے ہیں، اور ان القاب کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے شیخ کامل ہونے کا، اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا جتنا بھی طبقہ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب شیخ ناقص ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی معرفت عطا ہوئی ہے، تو اللہ کی معرفت جو ہے وہ کسی مرد کامل کی نگاہ سے وہ معرفت عطا ہوتی ہے، اور بلکہ سچ پوچھیں تو معرفت در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور نگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو جو حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے وہ اپنی حقیقت سے معدوم ہو جاتا ہے۔ وہ تو حقیقت سے آشنا ہو گیا، تو جس نے حقیقت کو پا لیا تو اس کو اپنی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا نور میری ذات ہے، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ تو جو لوگ حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے۔ امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں ابو الحسن خرقانی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حکم ہوا، ندا آئی کہ ابو الحسن خرقانی پلٹ کے دیکھ۔ تو جب آپ اپنی نماز میں مشغول تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ کی ذات سے، اس کے حضور مناجات عرض کر رہے تھے، تو جب یہ حکم ہوا کہ پلٹ کے دیکھو تو آپ نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو ایک بوسیدہ سا ٹاٹ اور چند تنکے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، وہ میری عبادات، میرا زہد، میرا تقوی، میرا توکل، وہ میرے مشاہدات، وہ میرے مرتبے، میرے مقام، وہ تیری محبت میں نکلی ہوئی گریہ زاری، وہ میرے اشک جو تیری محبت میں، تیری مشیت میں میری آنکھوں سے نکلے، وہ سارے مقامات، وہ کرامتیں، وہ مرتبے، وہ کدھر گئے؟ تو حکم الہی ہوا ہے، ابو الحسن خرقانی، وہ سارا کچھ میرا تھا، تیرا اپنا کچھ نہیں تھا۔ وہ شب بیداری کی توفیق تمہیں میں نے دی، وہ عبادت میں نے تیرے دل میں ڈالی، اس کی طلب ڈالی، اس کا شوق ڈالا، ندامت میں نے تمہیں دی، وہ جو عشق تیری آنکھوں سے بہتے تھے وہ تو میں نے تمہیں عطا کی، تیرا اپنا آپ تو کچھ نہیں۔ یہی تیری حقیقت ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کی معرفت کو حاصل کر کے حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں وہ اپنی حقیقت کو اس کائنات میں کہیں نہیں پاتے، وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کچھ ہیں، اور جہاں پہ دعویٰ ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو مرشد ناقص ایسے لوگ ہیں جو اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ امراء کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات وہ شعور کسی انسان کو دے تو ان کی صحبت میں دیکھیں، وہ غرباء سے کنارہ کریں گے اور امراء کے اسیر ہوں گے، ان کے پرستار ہوں گے، ان کی صحبت میں بڑے بڑے رئیس اور امراء آ کے بیٹھیں گے اور وہ ان کی صحبت میں خوش ہوں گے اور وہ اپنی تعریفوں پر خوش ہوں گے۔
اپنی تعریفوں پر وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی صفتیں بیان کریں، ان کی کرامتیں بیان کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیخ ناقص ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تو خود طالب دنیا ہیں، وہ دنیا کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، شہرت کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، اور مریدوں کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ مریدوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے مرید ہوں اور ہمارا اتنا بڑا آستانہ ہو اور یہ ہو وہ ہو۔ وہ لوگ در حقیقت اپنی خواہشات میں جو دنیا کی ہرس ہے اس کی ہوس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کی وہ لائن جس کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ بھی باطل ہے، اور وہ باطل کی ہی تعلیم دیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مرشد ناقص ہیں۔ ان کی زندگی شریعت کے خلاف ہوگی، طریقت کے خلاف ہوگی، حقیقت کے خلاف ہوگی۔ وہ کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، فقیری کا علم نہیں رکھتے، فقر کا علم نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگ بہروپی اور پیشہ ور ہیں۔ اور جو خالص لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے کنارہ کریں گے، وہ ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، وہ اپنی تعریفوں کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ مرشد ناقص ایسے لوگوں کو بولا گیا ہے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو فقر کو اپنی میراث اور وراثت سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے جاہل ہیں کہ فقر کو جو ہے وہ میراث سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقر جو ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، یہ انہی پہ نازل ہوا، انہی کو عطا ہوا، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ چیز جو ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہے۔ یہ چیز آپ نہ کتابوں میں پڑھ کے، نہ علم سے پڑھ کے آپ جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کر لیں گے۔ یہ تو اللہ کی خاص عطا ہے جن لوگوں پر، ان کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ شب بیدار ہیں، عبادت گزار ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بندگی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کی زندگی عین شریعت کے مطابق ہے، ان کے عمل صالحہ ہیں، وہ باسیرت لوگ ہیں۔ اور جن پہ فقر نازل ہوا ہے، یا فقر جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا ہوا ہے، وہ لوگ زیادہ تر جو انس اور محبت رکھیں گے وہ ہمیشہ غربا کے ساتھ رکھیں گے، امراء کے ساتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ دین کی ابتدا بھی غربا سے ہوئی اور دین کی انتہا بھی جو ہے وہ غربا پہ ختم ہوگی۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں کثرت میں جن لوگوں کو دیکھا وہ لوگ غربا تھے، مساکین تھے۔ تو جو لوگ غربا سے نفرت کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں، اپنے جو ہیں وہ امراء مریدین سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو قریب بٹھائیں گے اور ان کی ہم نشینی میں خوش ہوں گے، اور غربا سے امتیاز کریں گے، ان سے نفرت کریں گے، حقارت کریں گے، ان کو ملیں گے بھی نہیں، ان کو ملنے کے لیے ان سے، ان غربا کو، ان غریبوں کو ملنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو شیخ کامل مت کہیں، وہ شیخ ناقص ہیں۔ تو یہ فقر کی لائن، عشق حقیقی کی لائن، تصوف کی لائن جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ تو عطا ہے اللہ کی۔ تو ایسے لوگ جو بڑے بڑے القاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی کے بارے میں اقبال صاحب نے فرمایا، علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو وہ تو زاغ ہیں، زاغ تو کوے کو کہتے ہیں نا۔ تو کوے کی صفت کیا ہے؟ وہ مردار کھائے گا، مردار پہ خوش ہوگا۔ عقاب مردار نہیں کھائے گا، وہ حلال کھائے گا۔
تو ان چیزوں کی پرکھ انسان کو خود ہونی چاہیے کہ میں نے جس راستے کو اختیار کرنا ہے، جس کے لیے میں کسی شیخ کی تلاش میں نکلا ہوں، اس کا اپنا معیار کیا ہے، اس کی اپنی طرز زندگی کس معیار کے اوپر ہے۔ اگر وہ شخص مخلوق کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، غرباء کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ڈیلنگ الگ طرح کی ہے، ان کے ساتھ رویہ بیہیویئر اپنا الگ ہے، اور امراء کے ساتھ الگ ہے، تو امتیاز کرنے والا شخص جو ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جو فقراء ہیں، جو خالص فقراء ہیں، وہ تو اہل اللہ کے جو اللہ کی طلب رکھتے ہیں ان کے متلاشی ہوں گے۔ وہ امیر غریب رنگ و نسل ذات پات ان کا امتیاز نہیں کریں گے۔ تو جہاں پہ امتیاز ہے وہاں پہ فقیری نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں اور کن کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ جو شخص اپنے شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص آپ اور حق کے درمیان بیٹھا ہوا الو ہے۔ اس شخص سے کنارہ کریں، اس شخص سے آپ کو کبھی تقرب الہی کی زندگی نہیں ملے گی۔ وہ تو خود دنیا دار ہے، دنیا کی طلب رکھنے والا ہے۔ دنیا دار بندہ ہی ہے نا کہ وہ طلب کرے گا، امراء کی طلب کرے گا یا غریبوں سے امتیاز کرے گا، ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرے گا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ان کے ملنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ عقل کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنی عقل سے سمجھے ان چیزوں کو۔ جس راستے کو وہ اختیار کر رہا ہے پہلے یہ تو دیکھے کہ وہ آدمی خود بھی کامل ہے یا نہیں، اس کا کردار کس طرح ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو شیخ کامل کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ کسی کی صحبت اختیار کی اور نہ اس صحبت کے مطابق راہ سلوک کے آداب اختیار کیے، نہ ان کے اندر عجز ہے، نہ انکساری ہے، نہ ادب ہے۔ در حقیقت جو مخلوق کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اپنے اندر احساس ان کا نہیں رکھتا، وہ شخص تو کیسے ہو سکتا ہے مرشد کامل یا شیخ کامل؟ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ناقص ہے، اس راہ سے ہی واقف نہیں ہے۔ وہ نہ دین سے واقف ہے، نہ طریقہ سے واقف ہے، نہ تصوف کے راستے سے واقف ہے، کیونکہ تصوف کا سارا راستہ جتنا بھی ہے وہ در حقیقت بلند اخلاقیات کو اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ تصوف تو سارا کا سارا ہی جو جتنا بھی ہے وہ اخلاقیات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے غرباء سے شفقت کی، مہربانیاں کی ان پہ، ان کو اپنے قریب بٹھایا، محبت کی ان کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ خندہ پیشانی ہے ان کے اندر، عجز ہے، انکساری ہے۔ تو جس کے اندر عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تکبر ہے، اپنے شیخ ہونے کا تکبر ہے، وہ شیخ ناقص ہے، وہ شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اقبال صاحب نے وہ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ جو مرید تھا، جو بیعت ہوا، وہ تو اپنی محبت میں اپنی منزل، اپنی مقام کو، اپنے اس چیز کو اپنے عجز اور انکساری میں، شوق میں پا گیا، لیکن شیخ اس چیز سے محروم رہا جو اس پہ تقرب اور اللہ کی مشیت کے اور اس کے فضل کے دروازے جہاں سے کھلنے تھے، وہ عجز تھا، انکساری تھی، عاجزی تھی، پشیمانی تھی، ندامت تھی اپنی عبادت پر، اپنی ریاضت پر، اپنے ہر عمل پر ندامت اور پشیمانی۔ تو ایسے لوگ جو خود دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب انہوں نے اپنے ساتھ لگا رکھے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ شیخ ناقص ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بروز حشر لوگ اپنے اپنے امام اور پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے جن کی صحبت اختیار کی، جن لوگوں کو پسند کیا، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں امام مرشد کو کہا گیا ہے، رہبر کو، جس کی صحبت انہوں نے اختیار کی۔ اگر وہ ناقص اور فضول قسم کے
لوگوں کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی اور ان کے راستے کو اپنایا تو وہ بروز حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے فقراء کے ساتھ محبت کی، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کی اور انہی کی صحبت کو اختیار کیا اور ہر دوسری فضول صحبت سے اجتناب کیا، وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر اللہ کی ذات نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی چیز ہے نا، یہی دعا ہم مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ فضل والے لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے اپنا فضل کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے مخلوق سے محبت کی، عجز اختیار کیا، عبادت کی اللہ کی خضوع و خشوع کے ساتھ، اور اپنی تمام عبادات پر ہمیشہ نادم اور پشیمان ہی رہے، اور اسی کیفیت میں شب بیداری کی، اور اسی کیفیت میں اس کے حضور جو ہے وہ اپنی تمام عبادات پر ندامت اور پشیمان رہے۔ ندامت اور پشیمانی کے آنسو جن لوگوں کو عطا ہو گئے وہ لوگ شیخ کامل ہیں۔ ان پہ عرفان کی دنیا، علم کی دنیا کھول دی اللہ نے، ان کے دلوں کو زندہ و بیدار کر دیا۔ تو عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کیا رول ہے؟ عقل جو ہے وہ حاصل کرنے کی طلب رکھتی ہے۔ تو جو شخص کسی سے حاصل کرنے کی طلب رکھتا ہے وہ در حقیقت عقل کا غلام ہے، اور وہ دنیا دار ہے، وہ ہوس پرست ہے، وہ بہروپیہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیخ ناقص ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے بچیں اور ان لوگوں کی صحبت سے کنارہ کریں، وہاں سے آپ کو اللہ کا قرب کبھی نصیب نہیں ہوگا۔